هو الله الذي لا إله إلا هو. عظیم آدمی تھے. انہوں نے جو ہمارے لیے جو مزدوروں کے لیے امپلائیز کے لیے جو کام کیا ہے کسی چھپا ہوا نہیں ہے, سب کو معلوم ہے اس کا, سمجھے نہیں. اس سے زیادہ میں کیا کہوں بھائی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ہم جو کام چھوڑ کر گئے ہیں ان کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سے ہمارا ایک عظیم ساتھی ہم سے بچھڑ گیا, ایک عظیم ساتھی, ایک بہترین دوست, بہترین مجھ پہ تنقید کرنے والا دوست. تنقید ہوتی ہے, کوئی جب دو کام کرتے تنقید ہوتی ہے, اچھے بھی کرتے ہیں, کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جڑے رہو. یہ 5 ہے, جڑے رہو. جو اس جڑنے سے نکل گیا یقین کرے وہ تنہا ہو گیا, وہ یتیم ہو گیا, اور جو ساتھ میں رہا پنچ کے اندر یقین کرے وہ کا. شاکر بھائی واقعی جیسا لوگوں نے آپ کے سامنے سب نے بیان کیا کہ شاکر بھائی کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے, یہ تو حقیقت بات ہے. کہا تو نہیں جا سکتا. ہم سفر میں تھے تو پتہ چلا, تو انتہائی افسوس ہوا اور دکھ ہوا. شاکر بھائی کے لیے جتنی بھی الفاظ ادا ہمدردی کے لیے موجود ہیں, تو میرا اور شاکر بھائی کا بھی بڑا گہرا روابط تھے. میں صبح جب کے ڈی اے کی بلڈنگ میں داخل ہوتا اور اگر ادھر سے میں آ رہا ہوتا اور بچ کے نکلنا بھی چاہتا تو مجھے باقاعدہ آواز دیتے تھے کہ بغیر چائے پیے تم یہاں سے نہیں جاؤ گے. شاکر بھائی کا اور ہمارا 35 سال کا ساتھ تھا, اور ہمیشہ شاکر بھائی نے حق کی, صداقت کی اور مزدوروں کے فیور کی بات کی. جہاں بھی جاتے تھے وہ مزدوری کی بات کرتے تھے اور ان کے فیور میں جو باتیں تھی دعا جس میں تمام تر یونینوں نے بھرپور حصہ لیا, اور وہ جگہ بھی کم پڑ رہی تھی کیونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے. اور میں تعزیتی اجلاس رکھا گیا ہے, تو میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اور میں اس عظیم لیڈر کا سمجھیں کہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. افسوس سے رکھ رہا ہے کہ اس محفل میں کہ شاکر بھائی موجود نہیں ہیں, ہم ان کو تعزیت پیش کرتے ہیں. میں نے ذاتی طور پر شاکر بھائی سے بہت کچھ سیکھا. شاکر بھائی کی ہم شاکر بھائی کو بھلا ہی نہیں سکتے. یہ ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے مزدوروں کے حق میں. شاکر بھائی مسلسل مزدوروں کے حقوق کے بارے میں سوچتے رہتے تھے کہ ابھی. جی السلام علیکم. شاکر بھائی کی تعزیتی اجلاس کے ریفرنس سے, میرا نام سید جمیل احمد. ہمارا تقریباً 40 سال کا ان کا ایک ساتھ رہا اور ہم نے ایک ساتھ ورک کیا ہے. ان کے کریکٹر کے اعتبار سے تو بہت ساری تقاریر آپ نے یہاں سنی, میں نے بھی کچھ بات کی. تو اس تمام باتوں کو سم اپ کرتے ہوئے میں اتنی سی بات کہوں گا کہ ہر شخص ایک ہی بات کہے گا کہ انسان کو عروج پانے کے لیے سیدھی راہ منتخب کرنی ہوتی ہے, جس طریقے سے شاکر بھائی یا مزدور یونین کے لوگوں نے کی, کہ ان کے کریکٹر کے اوپر کسی طور سے کوئی شخص مالی منفعت کا کہیں سے بھی کوئی شائبہ بھی نہیں لا سکتا. الزام لگانا تو شاید بہت دور کی بات ہوتی ہے. کام ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمارے شاکر بھائی کا 2 ٹوک اصول تھا. ہم اس کے اندر تھوڑی سی لچک رکھتے تھے کہ یار یہ آیا ہے, تھوڑا سا اس کو دلاسا دیں, تشفی دیں, دیکھ لیں گے, پھر اچھا اس کو دیکھ لیں گے. وہ کہتے تھے یار نہیں جمیل بھائی, جب نہیں ہونا ہے اس کو یہ بھی مت کہو, اسٹریٹ اوے کہو. تو ہمارے ساتھی سب ان کو جنرل کہنے لگے تھے کہ یار جنرل جو ہے بالکل ہٹ کرتا ہے. تو وہ اتنے اسٹریٹ آدمی تھے کہ کسی سے اتنی بات کہنے کو بھی گناہ سمجھنے لگے تھے کہ یار جو کام نہیں ہو سکتا اس کے لیے میں آفراد ہوں, یہ بھی میرے نزدیک گناہ ہے. تو شاکر بھائی کریکٹر کے اعتبار سے, کوالیفیکیشن کے اعتبار سے میں نے بتایا کہ وہ MSc تھے. آئے 2 دفعہ ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر بنانے کے لیے بھی آفرز ہوئیں. ان کے ماموں کے اعتبار سے ہمارے ڈی جی کے ڈی صاحب عادل خان صاحب تھے. ان کو کہا کہ میں ان کے لحاظ سے, تمہارے لحاظ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم کوالیفائڈ پرسن ہو, تم کہاں لگے وہ. سیدھے مسلمان جسے کہتے ہیں ایک شلوار قمیض میں آتے تھے, شاید وہی دھو لیا اور وہی پہن لیا والی کیفیت کے اندر تھے. جس گھر میں پہلے دن ہم گئے وہاں بیٹھے, فیملی ٹرمز بھی تھے, وہ اسی گھر سے, اسی فلیٹ سے بنسروٹ کے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر کے چلے گئے. امام محمد شاکر صاحب جنرل سیکریٹری کے ڈی مزدور یونین CBA, جب ان کے انتقال کا ہوا تو تعزیتی اجلاس یونین آفس میں منعقد ہوا. ان کے لیے بھی اصال ثواب اور ان کے خراج تحسین پیش کیا. آج کیونکہ لینڈ میں وہ تھے, لینڈ کی ذمہ داری ان کے پاس تھی, لینڈ کے نمائندے تھے, وہ لینڈ کے مزدور تھے, وہ لینڈ کے اندر ان کے لیے مغفرت اور تعزیتی اجلاس رکھا. ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر لینڈ کو اس پروگرام میں آنا ضروری تھا.
आज अफसोस इस बात का नहीं है, अफसोस इस बात का है कि वो भी एक मजदूर होकर निकला, उसको भी मजदूरों के साथ यहाँ खड़ा होना था। हम शदीद मजम्मत करते हैं और हम दुआ करते हैं परवरदिगार से कि रब कायनात हुमायूं मोहम्मद शाकिर जैसा कोई और रहनुमा भी मजदूर यूनियन पैदा फरमाए। हम कारकुनों में इतनी जद्दोजहद, हम कारकुनों में इतना हौसला, हम कारकुनों में इतना इखलाक, हम कारकुनों में इतनी ईमानदारी और हम कारकुनों में इतनी मोहब्बत अता फरमाएँ कि हम अपने KDA मुलाजमीन की भरपूर खिदमत अदा कर सकें और KDA को गामदन कर सकें। KDA के जो माली हालात हैं, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, हम समझते हैं कि KDA यूनियन, मजदूर यूनियन इन हालात से दो चार है। हम लेबर यूनियन इंशाअल्लाह उनके हल प्लेटफॉर्म पर उनका साथ देंगे। शुक्रिया। मैं इस पूरी बिल्डिंग जो है ना सिविक सेंटर, हर आदमी जो है ना सोगवार है उनकी शख्सियत की वजह से। और आपने देखा आज के ताज़ियती प्रोग्राम में भी और पिछली दफ़ा भी, पिछले हफ्ते भी हुआ था CBA ऑफिस में ऊपर 6ठी मंजिल पे, उस वक्त भी तमाम यूनियनें जो है ना उसमें ताज़ियती रेफरेंस में मौजूद थी। आज एक अवामी इज्तिमा था 3rd फ्लोर पे, शाकिर भाई का ताल्लुक़ भी जो है इसी डिपार्टमेंट से था, तो यहाँ के लोगों ने जो है ना ये प्रोग्राम उनके लिए अपनी मोहब्बत और अक़ीदत में मुनक़िद किया। मैं उनकी शख्सियत के हवाले से ये कहूँगा कि जब वो KDA में आए तो उस वक्त वो डबल मास्टर थे, मतलब MSc भी किया हुआ था, MA भी किया हुआ था और LLB भी किया हुआ था। तो जैसे भी तकरीर में लोगों ने कहा और हमने भी कहा कि 2 दफ़ा चार्ट और डिमांड उन्होंने मंजूर करा के दिया, मुलाजमीन की झोली में डाला अमरात। तो उस वक्त जब सन 1987 में डायरेक्टर जनरल उस वक्त दुनिया के माने हुए जो है ना ZA निज़ामी, ज़ुल अहमद निज़ामी, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की है सर सैयद यूनिवर्सिटी, वो हमारे डायरेक्टर जनरल थे। तो चार्टर ऑफ डिमांड की नेगोशिएशन जो है ना वो चल रही थी। उन्होंने उनसे पूछा कि जनाब अली आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है शाकिर भाई? उन्होंने कहा सर मैंने डबल मास्टर किया हुआ है, MSc भी किया हुआ है, MA भी किया है, LLB भी किया है। उन्होंने कहा यार बड़ी वेरी गुड। तो अब उन्होंने निज़ामी साहब ने कहा कि जी मैं आपको असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना उसका लेटर निकालता हूँ, आप जाएँ अपनी तालीम से फ़ायदा उठाएँ, इंशाल्लाह ये इदारे को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। शाकिर भाई ने कहा मेरी तालीम, मेरी शख्सियत और मेरा जितने ज़िंदगी का मकसद है वो मुलाजमीन की खिदमत करना है। और आखिर दम तक आपने देखा कि उन्होंने मुलाजमीन की खिदमत की। आज ये जो मुलाजमीन मोहब्बत कर रहे हैं और तमाम यूनियनें जो है ना, आपने देखा हम तो मुंतखब CBA यूनियन हैं, लेकिन हमारे साथ तमाम यूनियनें क्यों खड़ी हैं? ये शाकिर भाई की शख्सियत की वजह से खड़ी हैं। शाकिर भाई की ईमानदारी, उनकी दयानत, उनकी जो है ना खिदमत, ये सब लोग जो है ना मतलब दिल से सराहते हैं। आज हर आदमी इस सिविक सेंटर में उनकी वजह से सोगवार है और ये एक तवील अरसे तक जो है ना ये सोगवारी जो है हमारी ख़त्म नहीं होगी। अल्लाह आपको, आपके ख़ानदान को अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, रहमत अता फरमाए। आज हमारा ये प्रोग्राम हुमायूं मोहम्मद शाकिर जनरल सेक्रेटरी हमारे महरूम हो गए, एक ताज़ी प्रोग्राम था। ईद से एक दिन पहले हम साथ थे और माशाल्लाह बिगर किसी तकलीफ़ के साथ थे और वही मज़दूरों के मसले मसाइल के लिए दौड़ भाग रहे थे। बात भी ये हुई थी कि ईद के बाद यार अपन काम शुरू करेंगे और बेहतर तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं कहता हूँ ये सांसें अमानत हैं, ये सांसें अमानत हैं और ये सांस पे कोई दावा नहीं कर सकता। अल्लाह के हाथ के अंदर ये सांसें हैं और अल्लाह जिस वक्त चाहे बुला ले समझे, तो हमें वो अमल करना चाहिए जिससे कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू हो सकें। हमें आवाम की, मज़दूरों की बेलोस खिदमत करनी चाहिए बिगर किसी लालच के। अगर जिसने भी मज़दूरों की बेलोस खिदमत की है, मज़दूरों ने कभी उसको भूला नहीं है, मज़दूरों ने हमेशा उसको याद रखा है। और यही वजह कि आज हम मरने के बाद भी शाकिर भाई को, चिश्ती भाई को, अताउर रहमान साहब को, बेग साहब को, सबको याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं कि वो बेलोस थे और यही हमारा सबसे बड़ा वतीरा है कि हम बिगर किसी पार्टी के ना होते भी यहाँ पे मुत्तहदा से हर दफ़ा जीतते हैं। क्यों जीतते हैं? हमारा वो अमल है जो मज़दूरों के साथ है कि हम बिगर किसी पैसे के, बिगर किसी लालच के, बिगर किसी 2 नंबरी के लोगों का काम कराते हैं, इसका हक़ दिलाते हैं, हक़ मिल जाए, हक़ के लिए कोशिश कर रहे हैं। आज से यानी 40 साल हो गए, 40 साल मुझे हो गए, जितने यहाँ खड़े बैठे हैं सब 40 साल के साथी हैं। कौन रहता है 40 साल किसके साथ? लेकिन आज जो 40 साल पहले हमारे साथ था वो आज भी हमारे साथ खड़ा है। किस वजह से खड़ा है? उसे पता है कि इसने मेरा काम किया था, मेरे बच्चे काम किया था, मेरे आने वाले बच्चे का भी काम करेंगे, उसको ये यकीन है। इस यकीन के साथ वो हमारे साथ खड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम खड़े हैं, जब तक हमारी सांसें हम खड़े हैं। और मैं ये कहता हूँ आप लोगों की खिदमत करें, अल्लाह आपको वो चीज़ें अनायत करेगा, वो चीज़ें नवाजेगा जिसका आपको तसव्वुर भी नहीं है। यही वजह है कि हम सब साथी, ये देखें जितने साथी बैठे हैं सारे पुराने हैं और आज भी साथ हैं। जितने पुराने साथी हैं वो इसी वजह साथ हैं कि हम हक़ क्यों बात करते हैं। 2 नंबरी लोग करेंगे, चंद दिनों की 2 नंबरी होती है, झूठ, फरेब, रिश्वत और ये सब 2 नंबरी 2 बक्की होती है। कितने खा लेगा?
2 روٹی زیادہ کھا لے گا، لیکن یقین کریں حرام کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حرام کو پسند نہیں کرتا، اللہ رشوت کو پسند نہیں کرتا۔ حلال روزی اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ہوگی۔ شاکر بھائی کی میں بتا دوں، جس پیسے پہ وہ آئے تھے اسی پیسے پہ وہ ریٹائر ہوئے، اور اسی گھر کے اندر وہ گئے سمجھے۔ آج بھی ان کا مکان وہاں پہ نام ہے، وہی 2 کمروں کا مکان ہے، 3 بچیاں ان کی ہیں سمجھے۔ انہوں نے اپنی بچیوں کو بھی نہیں یہاں پہ لائے کہ کوئی یہ نہیں کہے کہ اپنے بچوں کو داخل کر دیں۔ میں اپنے بچوں کو اس لیے نہیں لاتا، کوئی نہ، میرے بچے آنے کا ماسٹر کیے میں، یہ سب انجینئر سے، انہوں نے کہا نہیں ہم ابو یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ وہی کیوں نہیں آ کے نہیں، آپ کی عزت ہماری سب سے بڑی اولیت ہے۔ ہم خود بزنس مین، ہم لوگ، میں بزنس مین ہوں، میرے خاندان بزنس مین، تو ہم لوگ تو خود کر لیتے ہیں، لیکن شاکر بھائی بزنس مین نہیں تھے، دکان تھی ان کی پرانی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر حلال روزی بچوں کھلاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ اس در سے نوازے گا جس در کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا سمجھے۔ اور اللہ نواز رہا، مجھے نواز رہا ہے۔ میں نے جیسے بیان کیا، مجھ پر کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا کی ہر وہ چیز نعمت دی ہے جو ایک ارب پتی کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی اللہ نے دی ہے، لیکن حلال طریقے سے۔ 1 پیسہ حرام کا میرے گھر میں آ نہیں سکتا۔ اولادوں کو بھی یہی نصیحت ہے، 1 پیسہ حرام لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ برکت ہے، برکت ہے، برکت ہے، برکت رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں سب کو دعوت یہ دیتا ہوں، سب کو میسیج دیتا ہوں کہ حلال روزی کماؤ، حلال کماؤ، حلال بچوں کو کھلاؤ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ برکت عطا فرمائے۔ وہ تعزیتی ریفرنس ہمایوں محمد شاکر بھائی کے حوالے سے ہے، جو بڑا طویل عرصہ ان کی رفاقت متین بھائی سے رہی ہے، ہمارے ساتھ رہی ہے۔ چونکہ یونین ایکٹیویٹیز میں میری بھی عمر سروس جو ہے وہ 40 سال ہو چکی ہے KDA کی، تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، مشترکہ ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں، اور ساری کوششیں جو ہے وہ ملازمین کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اس میں جو ہے وہ بڑے پیش رہے، ان کی بڑی خدمات نمایاں رہی ہیں، وہ ہر بندے سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ آج ہم اگر دوسری یونینوں کے بیٹھے ہوئے ان کے لیے اچھے الفاظ میں انہیں یاد کر رہے ہیں، تو یہ ان کی کوشش، کاوش اور محبت ہے کہ وہ کہیں بھی ملتے تو وہ بڑی محبت سے پیش آتے۔ کوئی معاملات ہوتا، کبھی انہوں نے یہ نہیں، ذہن میں بھی نہیں سوچا کہ بھئی یہ کسی دوسری یونین کے لوگ ہیں۔ تو آج ہم خاص کر متین بھائی سے، ان سے ہم اس کمی پہ ان سے اظہار افسوس بھی کریں گے، کیونکہ ان کے بڑے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اور انہیں اس کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے کہ اس ادارے کے اندر اس وقت ادارہ بڑی کروشل کنڈیشن میں ہے، اور ایسے لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے، اور وہ کمی ہوتی جا رہی ہے، چونکہ نئے لوگ اس میں نہیں ہو رہے ہیں۔ پرانے جو لوگ ہیں وہی ورکنگ میں ہیں، کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہر بندہ جو ہے وہ اس طرف راغب نہیں ہوتا، چونکہ اس میں پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑتے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ اس میں کوشش اور کاوش میں ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہی عبادت ہے، آپ انسانیت کے کام آتے ہیں، اور اللہ پاک اس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ جیسے ابھی ہمارے متین بھائی ذکر کر رہے تھے کہ بالکل اللہ کے ہاں یہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ